السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ ویڈیوز آپ کے سامنے ابھی میں جو ہے وہ آپ سنیں، آڈیو جو بھی ہے اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ بے انتہا میسیجز ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے لنک وغیرہ بھی کوئی شیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ میسیجز جو ہیں بہنوں کے بھائیوں کے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سا میسیج اپلوڈ ابھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو وہ تمام بہن بھائی جن کے میسیجز رہتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دفعہ مجھے اسی واٹس ایپ نمبر پہ میرے ایک دفعہ مجھے بتا دیں، میرے علم میں لے آئیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ان کے میسیج جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے تو ان کی آڈیو جو ہے میں پھر ڈاؤن لوڈ کر لوں گا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جناب، وہ یہ کہ ابھی میں نے مہدی علی کاظمی بھائی کو بھی یہ میسیج کیا ہے، آڈیو میسیج، اور ان سے پوچھا ہے کہ بھائی اتنی لمبی تاریخ، اتنی لمبی ڈیٹ 19 تاریخ کیسے دے دی ہے؟ یا تو یہ چیز کنفرم ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس پہ تشدد نہیں ہو رہا، یا بہت سی باتیں ہوتی ہیں نا جی، مطلب پتہ ہی نہیں ہے، نہ گھر بار کا پتہ ہے، نہ ان لوگوں کو پتہ ہے وہ کس جگہ پہ ہے کس جگہ پہ نہیں ہے، تو پھر اتنی لمبی ڈیٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ دیکھ لیں کہ کل کا دن جب دی گئی ہے تو اس کے مطابق 9 دن ہے، 9 دن بہت ٹائم ہوتا ہے، تو آگے اس کو مطلب 20 دن گزر گئے اور پھر آگے مزید 9 دن اس کو دینا۔ بہرحال ان کا جواب جیسے ہی آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد پہلے بھی میں نے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا بھی مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا، اور اب وہ لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، بہت سے بھائی ہیں، بہن کا بھی آج ایک میسیج آیا کہ بھائی وہ جو بورنگ والے تھے، بورنگ میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا، کم سے کم 2-3 تو ہوتے ہیں جب بورنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا انہیں تحقیقات جو ہیں وہ ان میں شامل کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ مین کریکٹر ہی وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ہے اگر اس نے کوڑا رکھا ہے تو اس کے بعد وہ ویسی نظر پڑ جاتی ہے انسان کی، اگر گلی میں بیٹھا ہے، چھت پہ کھڑا ہے تو لازم اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ بھائی آپ لوگ بورنگ میں اتنے مطلب بے خبر ہوئے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے بچی جو ہے، اتنی چھوٹی سی وہ تو گلی ہے، کوئی اتنی دکانیں بھی نہیں ہیں، کوئی رش والی جگہ بھی نہیں ہے، ٹائم بھی اس طرح کا تھا کہ سنسان تھی گلی، تو بلکہ سنسان جگہ پہ تو زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ جو ایک کریکٹر آپ کو اکیلا نظر آئے گلی کے اندر تو بندہ ویسے ہی اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، نفسیاتی طور کی مطلب نفسیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اب دیکھیں، میں نے یہ سارے سوالات مہدی بھائی سے پوچھے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پوچھے ہیں، جیسے ہی ان کا جواب آتا ہے وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، مہربانی کریں وہ لوگ جن کے میسیج ابھی تک نہیں آئے وہ مجھے ایک دفعہ میرے واٹس ایپ پہ جو ہے نا مجھے وہ بتا دیں کہ ہمارے میسیج ابھی رہتے ہیں، تاکہ پھر میں اس کو جو ہے اپلوڈ کر دوں گا۔ چلیں آئیں جی میسیج سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کی ٹیم بخیریت ہوگی اور اپنے انتہائی اہم کام میں مصروف ہوگی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ مظلوموں کی آواز دنیا میں پھیل رہی ہے، دعا زہرا، دعا زہرا، دعا زہرا، ہر دل کی یہی آواز ہے، ہر ماں کی یہی آواز ہے، ہر باپ کی یہی آواز ہے کہ اللہ جلد از جلد ان کو ان کی بیٹی سے ملا دیں۔ لیکن کچھ شکایات مجھے صحافیوں سے بھی ہے۔ دیکھیں، جرنلسٹ کوئی ایسی تو نہیں اٹھ کے آ جاتا ہے نا، ظاہر ہے کہ ایجوکیشن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس میدان عمل میں آتا ہے۔ لیکن بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو اپنی سستی شہرت کے لیے اپنی جو وہ ویڈیو بناتے ہیں اس کے ٹائٹل ایسے لگا دیتے ہیں کہ یا تو سسپینس ہو یا دیکھ کے دل دکھے۔ ابھی میں ایک صاحب کا دیکھ رہی تھی، نام نہیں لوں گی، جنہوں نے کہا کہ دعا نے اپنے والد پہ الزام لگایا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ آئس کا نشہ کراتے تھے اور وہ تشدد کرتے تھے، اور وہ لاحول بالقول ایک سید زادہ، ایک شریف زادہ جو
देखिए, एक गुफ्तगू को रोक के मैं एक छोटी सी बात आप लोगों की बेहतरीन समातों के गोशगुजार करना चाहती हूँ। एक बात तो ये है कि आप मेहदी काज़मी साहब के पास हम लोगों की ऑडियो भी भेजा करें ताकि वो सुने और उनको ये पता चल जाए कि हम लोग सब उनके साथ हैं, लेकिन हम उनसे 2 कदम आगे नहीं जा सकते। जो असल बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मौला अली का फरमान है कि इंसान अपनी जबान में पोशीदा है। जब वो बोलता है तो उसका पता चलता है कि वो किस फैमिली से है, या उसका अक्ल फहम कहाँ तक है, या उसका इल्म कितना है। मेहदी अली काज़मी साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि किसी शरीफ खानदान के पढ़े लिखे चश्मा चराग हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि ये सहाफ़े ख़वातीन हज़रात जो उनके किरदार पे कीचड़ उछाल रहे हैं वो इस चीज़ को बंद कर दें। इससे दिल आज़ारी होती है। मुझे नहीं पता कौन साहिब औलाद है और कौन अभी अनमैरिड है, लेकिन बेहतर यही होगा किरदार कशी करना बंद करें, अपने असल मकसद की तरफ आएं। कमेंट्स में लोग कहते हैं कि बाप नहीं संभाल सका और माँ नहीं संभाल सकी। कोई भी माँ बाप दुनिया के चोर डाकू भी होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम जो पेशा इख्तियार किए हुए वो हमारी औलाद ना करे, या माँ अगर कोई गलत काम करती है तो वो ये चाहती है कि हमारी बेटियां हमारे रास्ते पे ना चलें। एक बात तो मैं ये कहना चाहती थी। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आवाम की इस वक्त जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि हम किसी तरह रोडों पे आए, शोर करें, एहतजाज करें, तोड़ फोड़ करें और गवर्नर हाउस, सीएम हाउस पे धरने दें। हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग बाहर निकल सकते हैं, अमलाक को आग लगा सकते हैं, हम गाड़ियों को आग लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई हल भी तो हो ना। क्या अब सपोज कि हमने किसी की गाड़ी जला दी तैश में आके कि दुआ जहरा को मंजर-ए-आम पे लाया जाए, और इस गुस्से में हमने किसी की गाड़ी जला दी, तो ये भी हो सकता है कि उस गरीब ने लोन लेके गाड़ी खरीदी और उससे अपनी फैमिली के 10 मेंबर का पेट भर रहा हो। तो इन उधमबाजियों से कोई फायदा नहीं है। कानून हाथ में लेने वाली बात है कि हम कानून को हाथ में लें। मेरी मेहदी अली काज़मी साहब से दिली हमदर्दी है और मेरे अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं कि मैं उनके साथ हूं, क्योंकि मेरी एक नहीं 4-5 ऑडियोज आ चुकी हैं। दुआ ज़हरा कहाँ है किसी को नहीं पता, इवन बाप को भी नहीं पता, माँ को भी नहीं पता। अगर पता होता तो जाहिर सी बात है, जैसे भी मैं वकील साहब का सुन रही थी अल्ताफ कोसो साहब से, जब एक एंकर ने कहा कि आप मिले तो उन्होंने कहा आप हमें एड्रेस बता दें, हम जाके मिल लेते हैं। तो ये चीजें दिल दुखाने वाली होती हैं, इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। बाप भी खड़ा है वहां पे, उसके जख्मों पे नमक पाशी ना करें, एंकर्स भी और आवाम भी, दोनों लोग इस चीज को कम से कम ख्याल करें कि वो दुखी माँ बाप हैं। 16 तारीख से उन्होंने अपनी लाडली की शक्ल नहीं देखी, 16 अप्रैल से उन्होंने अपनी बच्ची से बात नहीं की, जिसको गोदों में खिलाया, जिसके नाज नखरे उठाए। वो बच्ची उनकी नजरों से ओझल है, नहीं पता उनको कि वो कहाँ पे है, नहीं पता किन लोगों के पास है, नहीं पता खाया नहीं खाया, भूखी है, मारा है किसी ने, सोने देते हैं या नहीं सोने देते, कुछ भी नहीं पता है। ब्लाइंड है घर वाले, क्या पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लाइंड है दुआ ज़हरा के लिए। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को मजीद दुख ना दें ऐसे उल्टे सीधे सवालात करके। जर्नलिस्ट है, और सवाल भी बहुत सारे हैं, क्या आप अल्लाह से दुआ करें या इंशाल्लाह खुदा आपकी मदद करेगा। आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, तो खुदा जरूर आपकी मदद करेगा और करेगा, यकीनन करेगा। तो मेरी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि आप कर रहे हैं, कोशिश करें। भी एंकर ने सवाल किया था कि आपने पहले क्यों नहीं पिटिशन दर्ज की, तो हर चीज का वक्त होता है और वो वकील के मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालात को वो भी समझ रहे, पढ़े लिखे साहब हैं वो। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं कैनेडियन कंपनी में जॉब करता हूं, तो मिडिल क्लास यानी मिडिल पास तो नहीं कर सकता ना किसी कैनेडियन कंपनी में जॉब, पढ़ा लिखा बंद नहीं करेगा। मत दिल दुखाएं, और दुआ ज़हरा के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और जिस नस्ल से है, आले रसूल से है, आले सादात से है, वो खुद उसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, बस पाकिस्तान में अगर ज़ैनब के कातिल को सरेआम लटका दिया जाता तो शायद लोगों की जराइम करने की कमर टूट जाती। हमारे यहाँ कातिल पकड़ा तो जाता है, लेकिन उसको पकड़ने के बाद क्या किया जाता है ये
نہیں پتہ چلتا ہم لوگوں کو. زینب کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، زیادتیاں ہوئی ہیں، بچوں کی لاشیں ملی ہیں، بچوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن قاتل کو سرعام پھانسی نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ قاتل اتنے باثر لوگ ہوتے ہیں، اتنے باثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ خرید لیتے ہیں، سسٹم خرید لیتے ہیں. تو اللہ کرے دعا زہرا کے مجرم پکڑے جائیں، اور ان کو میری تو عدلیہ سے، اعلی حکام سے، چیف آف اسٹاف سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہی گزارش ہے کہ خدارا ایک بار کسی مجرم کو سرعام لٹکا دیں. اور چلے لٹکا نہیں سکتے نا تو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیں، بھوکے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیں، تاکہ انہیں پتا چلے کہ روز روز جینا اور روز روز مرنے کا عمل کیسا ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بھی پکڑے جائیں گے. اللہ کرے ہماری عدلیہ عدل کرے، اللہ کرے کہ ہمارے ججز اس کو سزا دیں، سرعام سزا دیں. نور مقدم کا قاتل جس نے ذبح کیا، نور مقدم کو ذبح کیا، سزائے موت تو ہو گئی ہے، امپلیمنٹ کب ہوگا؟ 20 سال کے بعد قاتل چھوٹ گیا، 10 سال کے بعد قاتل چھوٹ گیا، تو نور مقدم تو واپس نہیں آئے گی نا. دعا زہرا نرغے آدھا میں ہے، دعا زہرا دشمنوں کے چنگل میں ہے، دعا زہرا برے لوگوں کے چنگل میں ہے. تو ہماری دعا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اجتماعی دعا کریں. اجتماعی دعا دیکھیں، پروٹیسٹ کی جب ضرورت ہوگی، جب باپ کہے گا ہم پروٹیسٹ کے لیے باہر آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ سے دعا کریں، آیت کریمہ کا ورد کریں، سب اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کریں، اللہ سے لو لگائیں کہ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اس بچی کو اس کے ماں باپ سے ملا دے، وہ تڑپ رہے ہیں. ہم جذباتی تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم عمل کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ میسج چلا دیں کہ اتنی آیت کریمہ سب پڑھیں، انشاءاللہ سب پڑھیں گے. اور خدا جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لا سکتا ہے تو وہ دعا زہرا کو ان کے چنگل سے کیوں نہیں لا سکتا؟ وہ رحمان و رحیم رب ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، عدلیہ کو نہیں پتا وہ کہاں ہے، پولیس کو نہیں پتا، ہماری کسی فورس کو نہیں پتا سپوز کہ وہ کہاں ہے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے جس سے پہاڑ کی تہ میں چھپا ہوا کیڑا بھی پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ سے لو لگائے انشاءاللہ. مہدی صاحب ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جس وقت آپ کو ہماری ضرورت پڑے آپ ہمیں کال کر لیجئے گا. اس موضوع پہ میں نہیں بول رہی، میرا مقصد صرف دعا زہرا کے لیے ہے. پھر ریپیٹ کروں گی، دعا زہرا کے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں. ڈارک ویب پہ ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ ڈارک ویب پہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ ڈارک ویب پہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ نشہ کر رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ پتا ہے تو اس کے باپ کو بتا دیجیے، جیسے کہ بھی وکیل صاحب نے کہا تھا، الطاف خسرو صاحب نے، کہ آپ ہمیں بتا دے دیجیے، ہم جا کے مل لیتے ہیں. تو خدا را صاحب اولاد ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھیں، ایک بار دل پہ ہاتھ رکھیں کہ بچہ نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے. بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، آفس سے لیٹ ہو جائے تو ماں باپ کی حالت کیا ہوتی ہے. یہ بچی تو 16 اپریل سے گھر نہیں آئی، دیکھا نہیں ہے اس کے ماں باپ نے، آواز نہیں سنی، میڈیا پہ جو آواز اس کی نشر ہوئی ہے صرف وہی آواز سنی ہے. نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں. تو مزید ان کو اذیت نہ دیں. آپ لوگ اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی ویڈیو سے مزید اذیت نہ دیں. خدا را رحم کر. ہیلو، السلام علیکم. میں دعا زہرا کے توسط سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. بیٹیاں تو ماشاءاللہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کے گھر میں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو وہ چھوٹی بچی ہے ماشاءاللہ، پیاری سی بچی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ بچی خود سے نہیں، نہ تو اس کو بھاگنے کا کوئی اٹینشن تھی، نہ تو کیا کہتے وہ بھاگی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو کسی چیز کے لیے یا کچھ مجبور کر کے، یا یہ کہا گیا ہے کہ میری امی ملنے آئی ہیں تم سے، ایک دفعہ آ کے مل لو، وہ دیکھنا چاہتی ہیں، یا کوئی گفٹ دینا چاہتی ہیں، یا میں
کوئی گفٹ دینا چاہتا، یہ کہہ کے اس کو بلایا گیا ہے، مجبور کر کے اس کو باہر بلایا گیا اور پھر اس کو زبردستی بٹھا لیا گیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ظہیر اور ان کے جو پوری فیملی ہے اس میں یہ جو سارے کے سارے ہیں، یہ چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کا دادا ہو، چاہے اس کا چچا ہو، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے ان کے کزن ہو، یہ سارے کے سارا جو ہے یہ ایک گروہ ہے. اور یہ پورے سب مل کے، اور وہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک عورت بھی تھی اور وہ بھی تھا، ایک آدمی بھی تھی، پوری فیملی بن کے اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے. تو یہی ہوا ہے کہ یہ سارے یہ پورا گروہ گاڑی میں آیا ہے اور اس بچی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے وہ بچی آ گئی ہوگی، ملنے کے لحاظ سے آ گئی ہوگی، یا کسی کیا بات اس کو بولی، کیا کہا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑا بندہ وہ ہو جاتا ہے، بیوقوف بن جاتا ہے کہ ہاں جی وہ اگر مجھے میری کسی سے بات چیت ہے، میں بات کرتی ہوں، اور اگر مجھے وہ بولے کہ ہم یہاں آئے ہوئے تھے، کراچی آئے ہوئے تھے، اور جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے میری امی آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں، تو بس ہم لوگ نکل رہے تھے، آپ ذرا سا آ جاؤ، ذرا آ کے مل لو ہم سے، ہم آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتے کیونکہ کس حیثیت سے ہم آپ کے گھر آئے، تو آ کے ذرا میری امی سے مل لو. اور کوئی بھی آپ کو ہاتھ پکڑ کے اگر کھینچ کے بٹھا، وہ تو چھوٹی سی کمزور سی بچی تھی. اور یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوحہ زہرا کے جو والد سے اس قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ان کے پیسے جو ہیں، وہ ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ ناجائز ہے، یا یہ ہے یا وہ کہاں سے کماتے ہیں، یا وہ مارتے ہیں، یا وہ کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، واٹ ایور، وہ کچھ بھی کرتے ہیں. یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے. کون ماں باپ اپنے بچوں پہ سختی نہیں کرتا؟ اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ وہاں پہ 2000 کی جگہ رکھیں اور آپ اسی میں بیک پہ چلے جائیں کہ آپ اس عمر میں تھی، تو آپ کیا سوچتی تھی؟ ماں باپ کی ہر بات بری لگتی تھی. کچھ وہ ماں باپ کہتے تھے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، تو ہمیں ہر چیز بری لگتی تھی. ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ ان کی پرورش میں. کوئی ماں باپ چور ڈاکو بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا وہ بنے. تو اس میں ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھانا، یا یہ اور لڑکیوں کی اس عمر میں ایک ہارمونل چینجز بھی آتے ہیں. لڑکیاں کیا سوچی ہیں، کیا ان کو ہو رہا ہے، وہ خود نہیں کر سکتے. جیسے میری بچیاں جب اس عمر میں آئیں، جب وہ بلوغت کے دور میں داخل ہوئیں، تو بہت چڑچڑی ہو گئیں، بہت زیادہ وائلنس ہو گئیں، اور ہر وقت ان کا موڈ آف رہتا تھا. کچھ ذرا سا کوئی بات بولو تو فوراً سے جو ہے لڑنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، یہ بچیوں میں آتے ہیں. کوئی خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی وائلنس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے نکالتا ہے. لیکن اس میں جو ہے نا ماں باپ کی تربیت پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2000 کے گھر کا ایک ایک چیز دکھایا جا رہا ہے، یہ ان کے والد کی کمپیوٹر، ان کی سیلری کا سارا وہ دکھایا جا رہا ہے، ان کے گھر کا پورا. تو یہ تو مطلب میڈیا والوں سے خدا کا واسطہ ہے کہ ان کے گھر کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھ کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا ان کا یہ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ یہاں ہے، یہ انٹرنس ہے، یہ ہے، ان کی 2 بیٹیاں اور ہیں، ماشاءاللہ ساری بچیاں پیاری پیاری ہیں. آپ لوگ کیوں اتنا ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا آپ لوگ ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ جو معاملہ ہے، آپ اس معاملے پہ ہماری حکومت کو چاہیے، جو معاملہ ہے اس معاملے کو دیکھے، اس کی تحقیق کرے. بچی کا کوئی خیر خبر نہیں، کوئی پوچھ گچھ، یعنی جو مجرم ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور جو بیچارے مظلوم ہیں ان کی اوپر زندگی عذاب کر دی گئی. ہر دوسرا میڈیا والا ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، آپ یہ دکھا دیں، آپ وہ دکھا دیں، آپ نے عید کیسے منائی، آپ نے بقرعید کیسے منائی، آپ نے رمضان کیسے منایا، 2000 کیا پہنتی تھی، کیا کھاتی تھی، کیا کرتی. ارے اف، خدا کا واسطہ یار، آپ لوگ جائیں، جا کے جو ہے اس بچی کے لیے کچھ کریں. اگر کر سکتے ہیں تو آواز اٹھائیں اس بچی. حکومت اور یہ گورنمنٹ پہ اتنا پریشر ڈالیں آپ کہ وہ بچی کو وہ کرے. ان کے والد کا جو مطلب تقاضا ہے وہ بالکل رائٹ ہے کہ کم از کم ان کی چنگل سے تو نکالو بچی. اور یہ ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سینکڑوں بچیوں کا معاملہ ہے. اگر آج عبرت ناک ان کو سزا نہ دی گئی نا، تو ہر گھر میں ایک 2000 ہوگی.
تو پلیز خدا کا واسطہ میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا اس بچی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، یا اس گیم کو گیم کھیل، آج کل کے بچے گیم کھیلتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بچے کیا کریں؟ ہمارا تو بچپن، ہمارا تو محلوں میں گزرا، ہم لوگ کھیل کود کے محلوں میں پل بڑھ کے جوان ہو گئے، لیکن آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے، باہر نکلو تو درندوں کی کمی نہیں ہے، بچے اور کیا کریں، گھر میں ہی رہیں گے نا۔ پھر یہ کرونا آ گیا تھا، کرونا کی وجہ سے اور بھی بچے باہر نہیں نکل سکتے، تو اگر ایک بچی گیم کھیلتی تھی تو اس کے لیے بھی ہم اس کو قصوروار ہے، اور یہ ظہیر وہیر یہ کوئی بھی جو ہے نا، یہ وہ پرسن ہے ہی نہیں جو اس بچی کے ساتھ بات کرتا تھا یا کھیلتا تھا یا اس کا مائنڈ واش کرتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے اور وہ ظہیر کے نام پہ یا اس کی آئی ڈی پہ کرتا تھا، اور جب یہ معاملہ اتنا اوپر ہوا تو اس نے ظہیر کو، کیونکہ اس کی عمر کی میچنگ سے اس کو، کیونکہ ان کو یہ وکیل صاحب کو یہ وہ کرنا تھا کہ 2000 کی شادی بہت عمر کے آدمی سے، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ کیوں اپنی بچی کی 13 اور 14 سال میں شادی کرنے کا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی حرکت کوئی بھی ماں باپ آج کل، کوئی ایجوکیٹڈ ماں باپ کریں گے، اور مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگتا یہ جو اس قسم کی فضول باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کرنے کی کو مطلب بالکل ہی بیوقوفی ہے، بالکل ہی مطلب یہ جو باتیں ہیں اور یہ اتنی نانسنس باتیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب ہمارے معاشرے میں اتنے بے حس اور اتنے مطلب کڑ دماغ لوگ بھی زندہ ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں۔ اور پلیز اس گینگ کو جلد سے جلد ان کو پکڑیں اور ان کو پائے تکمیل تک، ان کے انجام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ورنہ یہ کینسر کی طرح ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے اور بہت بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ اور رہی بات کہ وہ نمرہ اور یہ وہ، ان کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، ان کو جو لڑکیوں کو گھر سے بھگا کے لے کے شادی کرتے ہیں وہ کوئی اچھی نیت سے نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ دنوں کے بعد، ابھی یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ نمرہ کے ساتھ یا جو تیسری لڑکی غائب ہوئی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو ابھی صرف یہ بات کو وہ کرنے کے لیے نمرہ کو خوش رکھا جا رہا ہے، نمرہ کو کپڑے پہن کے وہ ویڈیو بنا رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں۔ بس میں تو یہی کہوں گی اللہ تعالیٰ سے، ان تمام بچیوں کی اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی، ان کی جانوں کی، ان کی ساری خوشیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور ان جیسے درندوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں تو ملے گی لیکن اس دنیا میں بھی ملنا چاہیے، آمین۔ ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں۔ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کے گھروں کے اندر ہیں، یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے، جو کہنا چاہتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا، جتنا دل کرتا ہے، جو دل میں ہے وہ بولیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔